علیکم. ہوپ یو آل ول بی فائن. اور آج جو ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ آج ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا دوسرا پارٹ ہے. اس سے پہلے پارٹ 1 جو ہے اس ویڈیو کا وہ میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو اس میں 31 سوال جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. باقی سوال جو پہلے چیپٹر کے رہتے تھے تو وہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو چلیے بغیر دیر کے ہوئے تو 32 سوال شروع کرتے ہیں. بھجن سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے خدا کی تعریف میں گیت لکھنا، لیکن ادبی اصطلاح میں بھجن سے مراد وہ گیت ہے جو دیوی دیوتاؤں کی تعریف میں گیت گایا جاتا ہے، اسے بھجن کہتے ہیں. ناٹک کے معنی ایسا ڈرامہ جسے اسٹیج پر ادا کرنے کے لیے لکھا جائے. نیکسٹ کوشچن ہے جو اہم پوائنٹ ہے، مطالعہ تخلیق میں جغرافیہ کے کردار کے تعین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. آگے ہے معانی ہیں کچھ لفظ جو اس چیپٹر میں آئے ہیں مشکل، جن کے معنی جو ہیں وہ انٹرویو میں پوچھ لیے جاتے ہیں. کہ دوئی کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، شرک یا دو ہونا. اغماض عربی کا لفظ معنی عدم توجہی ہونا. جہت طرف جانب سمت اس کا معنی ہوتا ہے افتاد طبع انسان کا مزاج، اور انبساط خوشی ہوتی ہے. آگے ہے جی اردو غزل میں بہار اور اس کے تضاد میں خزاں کو موضوع بنایا گیا. کسی بھی ڈرامے کو جب عملی طور پر پیش کیا جائے تو اس کی معاونات کو پروپس کہتے ہیں، یعنی ڈرامے کو چلانے کے لیے جو اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے منظر نگاری وغیرہ وغیرہ اس کو پروپس کہتے ہیں. پروپس کیا ہوتا ہے؟ پلینٹی آف ریسورسز آن پریکٹیکل سبجیکٹس از کالڈ پروپس. نیکسٹ ہے جذباتی تلازمات کے معنی کیا ہیں جی؟ الفاظ اور جذبات کا باہمی ربط، یعنی اس طرح سے الفاظ لکھیں جس کو پڑھ کر انسان کے جذبات بھی عیاں ہوں. اردو شاعری میں بہار اور خزاں کے بعد برسات کو سب سے زیادہ موضوع بنایا گیا ہے. یعنی اردو شاعری میں سب سے پہلے بہار اور خزاں کو موضوع بنایا گیا اور پھر برسات کو موضوع بنانے والے زیادہ جو مشہور شاعر ہیں وہ نذیر اکبر آبادی ہیں. آبرو جس کا اصل نام شاہ مبارک تھا وہ ایام گو شاعر تھا. سوال نمبر 41 ہے انیس اپنی شاعری میں محاکات سے کام لیتے ہیں. محاکات سے مراد کلام یا شاعری میں الفاظ کے ذریعے تصویر کشی کرنا، اس کو محاکات نگاری کرنا. اور میر انیس جو ہیں محاکات کے بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے. غلو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مبالغہ آمیز، اور نہنگ کا مطلب ہے مگرمچھ. تو یہ کچھ لفظ جو ہیں سلیم اختر صاحب کی کتاب میں مشکل آئے ہیں، تو ان کے معنی بھی آنے چاہیے. یہ پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں اور انٹرویو میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں. سوال نمبر آگے ہے جی 43. نین کول سے مراد کنول جیسی خوبصورت محبوب کی آنکھیں ہیں. یہ نین کول جو ہے یہ پہلے چیپٹر میں بطور سرخی آیا لفظ، اس کے بھی معنی آنے چاہیے. کوی کے معنی شاعر کے ہیں، اور ایک کواف چھوٹی کوی ہوتا ہے اس کا مطلب طاقتور توانا ہوتا ہے. یہ کاف کتے والی کاف ہے. ناکا کے معنی اونٹ، اور لہن کے معنی سریلی آواز ہے. بش مین افریقہ کا جبکہ ابوریجنی کا آسٹریلیا کے باشندے ہیں. آبرو نے اپنے محبوب کو جامن سے تشبیہ دی ہے. دیکھیں جی ہر شاعر نے اپنے محبوب کو کسی نہ کسی سے تشبیہ دی ہے، اور شاہ مبارک آرزو سے انہوں نے اپنے محبوب کو جامن سے تشبیہ دی ہے. رم آہوریت ایک لفظ ہے. رم آہوریت حرد کا وحشت میں آ کر تیز بھاگنے کو رم آہوریت کہتے ہیں. حکایات کو انگلش میں فیبل کہتے ہیں، وہ کہانیاں جن میں اخلاقی نکتہ بیان ہو.
لیکن ان میں جانور اور پرندے انسان کی طرح کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں، جیسے حیدرآباد شیدر جی کی طوطا کہانی، رجب علی بیگ سرور کی تصنیف فسانہ عجائب، جس میں بندر جو کہ دانشور ہوتا ہے وہ تقریر کرتا ہے۔ سوال 49 ہے، پانچ تنتر کیا ہے جی؟ پانچ تنتر، پانچ کہتے ہیں پانچ کو، اور تنتر جو ہے وہ کہانی کو کہتے ہیں۔ یہ فارسی کی لفظ ہے۔ پانچ تنتر کا مطلب ہوتا ہے پانچ کہانیاں۔ اس کا ترجمہ جو ہے عربی زبان میں کلیلہ و دمنہ کے نام سے کیا گیا تھا، اور یہ بھی حکایت ہے۔ اب یہ مزے والی بات ہے کہ اس کا معنی بھی آنا چاہیے۔ کلیلہ کا مطلب عالی مقام، اور دمنہ کا مطلب پہاڑی یا ہیرے جواہرات کا ذخیرہ۔ کلیلہ و دمنہ کا مطلب کیا ہو گیا کہ پہاڑی یا ہیرے جواہرات کا بہت اونچا ذخیرہ یا بہت زیادہ ذخیرہ۔ عربی زبان میں 15 قصوں پر مبنی کتاب، اور تمام کہانیوں کے کردار جانور ہیں۔ عبداللہ بن مکفہ اس کے مترجم ہیں۔ تو پانچ تنتر میں پانچ کہانی تھی، جب اس کو عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا تو وہ پانچ کی جگہ پر چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا کر 15 کہانیوں پر یہ کتاب اردو میں اپنی عربی میں ٹرانسلیٹ کی گئی۔ کون سی جی؟ کلیلہ و دمنہ۔ میر اثر کی مصنوی سیر البیان، جس کا مطلب ہے بیان کا جادو۔ یہ ایک انٹرویو میں بھی پوچھا گیا تھا کہ میر اثر کی جو مصنوی سیر البیان اس کا مطلب کیا ہے۔ اس مصنوی میں باغ کی تیاری کے منظر کشی کے لیے پھولوں کی 24 اقسام اور 9 پرندوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ شراب پرتگالی سے مراد ہے عمدہ شراب، مصحفی سے مراد محبوب کا رخ زیبا، اور مصحفی شیخ غلام حمدانی مصحفی کا جو ہے یہ تخلص ہے مصحفی۔ ولی کا شراب پرتگالی کے بارے میں شعر یہ ہے۔ ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا اعظم کہتے ہیں، اور شمالی اور جنوبی ہند کی شاعری کا جو ہے اس کو پل بھی کہا جاتا ہے ولی دکنی کو، یعنی کہ شمالی ہند اور جنوبی ہند کی شاعری کو یہ ملانے والا بھی ہے۔ تو کیا شراب پرتگالی کے بارے میں ولی کہتا ہے؟ ولی تجھ شیر کو ہوئے مست اہل دل، ولی تجھ شیر کو ہوئے مست اہل دل، اثر ہے شیر میں تیرے شراب پرتگالی کا۔ کیا ہی بات ہے، ولی دکنی جیسا شعر جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹک کا مطلب دیکھنا یا گھورنا، اور ٹوک کا مطلب ہوتا ہے ذرا سا، تھوڑا سا۔ سرہانے میر کے ایستا بولو، ٹوک روتے روتے ابھی سویا ہے یا سو گیا ہے، ایک میر تقی میر کا بھی شعر ہے۔ زبر کا ٹاک کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا یا گھورنا، اور ٹیپ کے اوپر پیش اور ٹوک اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا سا، تھوڑا سا۔ نخل کے معنی کھجور، نخل ماتم جو ہے یہ بھی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کے پہلے باب میں ایک لفظ بطور سرخی کیا ہے، تو میں نے سوچا اس کے معنی بھی آپ کو بتا دیں۔ یہ پیپر میں یہ انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ نخل ماتم ایک ایسی رسم ہوتا ہے جب کوئی مردہ تابوت میں رکھا جاتا ہے تو اس کے تابوت کو گرین یعنی سبز ٹہنیوں سے سجا دیا جاتا ہے، تو اس رسم کو نخل ماتم کہتے ہیں۔ درد کا ایک شعر ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں، یہ شعر لکھو گا، یہ شعر کس کا ہے جی؟ اور نخل ماتم کے بارے میں درد کا شعر ہے۔ اپنے نزدیک باغ میں تجھ بن، اپنے نزدیک باغ میں تجھ بن، جو شجر ہے سو نخل ماتم ہے۔ چلیں جی آگے سوال۔ شاعری میں مشاہدہ عموماً جن دو صورتوں میں اظہار پاتا ہے انہیں کیا ہے جی؟ دور بینی اور خرد بینی قرار دیا جا سکتا ہے، اور فلم منظر نامے کی اصطلاحات سے لانگ شاٹ اور کلوز اپ کہا جاتا ہے، یعنی خرد بینی کو کلوز اپ کیونکہ خرد بین سے بڑا قریب سے مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور دور بینی سے جو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لانگ شاٹ یعنی دور سے دیکھا۔ خرد بینی مشاہدہ جو ہے وہ میر تقی میر، اس کے بارے میں ایک ان کا مصرع ہے۔
شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کی۔ اب گلاب کے جو پتوں میں اگر شبنم ہو تو وہ بڑے قریب سے دیکھی جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں خوردبینی مشاہدہ یا کلوز اپ۔ میر کا ایک اور مصرع تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، یہ دوربینی مشاہدہ ہے۔ صحرا کو دور سے دیکھا جاتا ہے تو لانگ شاٹ بھی اس کو فلمی انداز میں کہتے ہیں۔ فرینڈز، یہ دیکھنے میں تو آپ کو یہ لگ رہے ہوں گے کہ یہ تو انٹرویو کے حوالے سے ہیں، لیکن جو کینڈیڈیٹ انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں، انٹرویو کے حوالے سے تیاری کرتے ہیں، تو ریٹن کی تیاری اس کے ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے، اور اس طرح ایم سی کیوز ریٹن بھی نہیں پڑتے۔ تو کف سے رنگ، تو یہ کیا ہے جی؟ غالب نے بلبل ایران کے لیے بولا تھا، ایران کے ایک بلبل کے لیے غالب نے بولا تھا کف سے رنگ۔ کف سے رنگ ایک شعری مجموعہ بھی ہے جس کے مصنف سید امین اشرف ہیں۔ مانی، مانی کیا ہے جی؟ مانی مت مذہب کا بانی تھا۔ مانی کون تھا؟ مانی مت مذہب کے بانی تھا، ایرانی تھا۔ بعد میں مانی مت مذہب کا نام مانویت بڑھ گیا تھا۔ زرتشت، گوتم بدھ اور عیسیٰ مانی کے مطابق تینوں پیغمبر تھے، یعنی زرتشت، گوتم بدھ اور عیسیٰ، یہ مانی کہتا تھا کہ یہ تینوں پیغمبر ہیں، اور تینوں کے افکار سے متاثر ہو کر اس نے مانی مت مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، لیکن وہ جھوٹا تھا کہ اس نے ماننی تھی اس کی بات۔ آگے سوال ہے جی، بیضاد جو ہے اس کا پورا نام کمال الدین بیضاد تھا۔ بیضاد کا پورا نام کیا تھا؟ کمال الدین بیضاد۔ وہ بکمال مصور تھا، اس سے محبوب بیضاد کی مصوری کو ہم وہی محبوب کے چہرے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ خان، انشاء کے والد کا نام ماشاء اللہ خان کے والد کا نام ماشاء اللہ خان تھا۔ کیا تھا جی؟ ماشاء اللہ خان تھا، یعنی انشاءاللہ، انشاء کے والد کا نام ماشاء اللہ خان تھا۔ ان کی مشہور تصانیف میں جو ہے دریائے لطافت، جو اردو کی پہلی گرامر کتاب ہے، رانی کیتکی کی کہانی، اور سلک گوہر جو ایک تصنیف ہے جو بے نقط تصنیف ہے، ایسی ان کی ایک شاہکار کتاب ہے جس میں جو بھی لفظ لکھے گئے ہیں بغیر نقطے کے لکھے گئے ہیں۔ سکہ تذکرہ نگار کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی معتبر، یعنی سکہ کا مطلب ہوتا ہے معتبر تذکرہ نگار۔ ہاں، تو یہ پچھلے سوال میں انشاء خان انشاء جو ہے اس کے دور حیات کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں کہ 1752 عیسوی مرشد آباد میں پیدا ہوا تھا، اور 1817 میں لکھنؤ میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ سوال نمبر 62 جو ہے یہ تھوڑا سا اس میں نے ہندوستان کے ادب کے حوالے سے تھوڑا سا مین پوائنٹ لکھے ہیں۔ شمالی ہند ادھر ہو گیا، ادھر جنوبی ہند ہو گیا، اور شمالی ہند میں دلی اور لکھنؤ تھا، اور دلی کے مختلف علاقے بہار ہو گیا، اڑیسہ، بنگال اور گجرات تھے، اور وسطی ہند میں بھوپال، مدھیہ پردیش وغیرہ تھے، اور جنوبی ہند میں دکن کا علاقہ تھا، اور جہاں سے بہمنی سلطنت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ دکن کیا تھا؟ یہ سطح مرتفع دکن تھا، جو ایک اونچی جگہ پر ایک مرتفع تھا۔ اس سے بامنی سلطنت بنی، اور بامنی سلطنت سے مزید جو ہے 5 سلطنتوں نے جنم لیا، اور جس میں اردو ادب خاص طور پر گولکنڈہ اور بیجاپور کی ریاستوں میں اردو ادب نے پروان چڑھی۔ شاہ جہاں نامہ کے مصنف محمد صالح کمبو ہیں۔ اس کا موضوع شاہ جہاں کے دربار سے وابستہ شعراء کا ذکر ہے۔ میرات الخیال بھی اس کی تصنیف ہے، یعنی محمد صالح کمبو کی 2 تصانیف بڑی مشہور ہیں، شاہ جہاں نامہ اور میرات الخیال۔
اب یہ میں اگلا جو سوال بتا رہا ہوں یہ مغلیہ خاندان کے عیاش اور عیش و عشرت گزارنے والے بادشاہوں کے بارے میں کہ وہ کس طرح اپنے درباری شعراء کو نوازتے تھے یا ان سے کس طرح ظلم کرتے تھے۔ حاجی محمد قدسی شاہ جہاں کا درباری شہر تھا۔ ایک بار شاہ جہاں کا کون سا دور حکومت ہے جی 1628 سے لے کر 1658 تک، اور اسی شاہ جہاں نے تخت طوس بنایا تھا، لیکن بعد میں جب نادر شاہ نے 1739 پر دلی پر حملہ کیا تھا تو یہ جو تخت طوس تھا وہ اس کو اپنے ساتھ ایران میں لے گیا تھا۔ کو جان قدسی کا قصیدہ اتنا پسند آیا کہ 7 مرتبہ اس کا منہ موتی سے بھر دیا، یعنی کہ شاہ جہاں کا جو درباری شہر تھا حاجی محمد قدسی اس نے شاہ جہاں کو قصیدہ سنایا تو شاہ جہاں کو اتنا پسند آیا کہ اس نے 7 مرتبہ جو ہے حاجی محمد قدسی کا جو منہ جو ہے موتی سے بھر دیا۔ دیکھیں جی یہ مغلیہ خاندان کے بادشاہ تھے، عیش پرستی کا زمانہ تھا۔ اگلا سوال ہے ملک الشعراء ابو طالب کلیم ہمدانی نے تخت طوس کی تیاری میں جو قصیدہ کہا اسے سن کر بادشاہ شاہ جہاں نے اسے روپوں میں تلوا دیا تھا۔ لو جی مزے کی باتیں دی، دیکھیں مغلیہ خاندانوں کی شاہ خرچیاں، عیاشیاں، عیش پرستیاں۔ جو شاہ جہاں قصیدہ پر منہ موتی سے بھر دیتا تھا اس نے ایک بار یہ نہیں ہے ایسے بلکہ شاہ جہاں قصیدہ پر منہ موتی سے بھی بھر دیتا تھا، اس نے ایک بار حجب گوش شاعر ملا شیدا کا ایک بار شعر سنا اور اسے ملک بدل کر دیا تھا۔ یعنی وہی شاہ جہاں جو شعراء کے ساتھ جو ہے شعراء کو بڑے انعامات و اکرام سے نوازتا تھا، تو ساتھ ساتھ وہ شعراء پر جو ہے ظلم بھی کرتا تھا اور ان کو ملک بدل بھی کر دیتا تھا۔ اس طرح ملا شیدا نے ایک حجب گوئی کا ایک شعر پڑھا، حجب گو شاعر تھا، اس نے حجب گوئی کے حوالے سے ایک شعر پڑھا تو وہ شاہ جہاں کو اتنا برا لگا تو اس نے اسے ملک بدل کر دیا، لیکن بعد میں ملا شیدا نے معافی مانگی جس کی وجہ سے اس کی جان بخشی گئی۔ موانی زیست پیمائی اس کا مطلب زندگی کا حال پوری زندگی کا جو ہے نا پیمانہ سمجھ لیں، غیر مرئی خیالی جو آنکھوں سے نہ دیکھا جائے۔ 68 ہے اردو ادب کی تاریخ۔ ہاں تو یہ اب 68 69 اور 70 3 سوال جو ہیں یہ اس کتاب کے دیباچے سے لیے گئے ہیں، تو جو شروع میں دیباچہ ہے اس سے لیے گئے بڑے اہم سوال تھے، میں نے کہا چلو یہ اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ کیا لکھی ہے؟ چاول پر قول ہو اللہ تحریر کی ہے انتظار حسین، یعنی انتظار حسین اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کے بارے میں یہ اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ پہلی بار 1971 میں شائع ہوئی۔ آب حیات کے بعد اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو ہے نا وہ کئی بار شائع ہوئی، یعنی کہ جتنی بار آب حیات کی مقبولیت جتنی تھی اس کے بعد اتنی ہی مختصر ترین تاریخ کی مقبولیت رہی تھی جو ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب تھی۔ تو چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔